اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایہا الناس انہو قد اقبل الیکم شہر اللہ بالبرکۃ والرحمۃ والمغفرہ۔ استقبال ماہ مبارک رمضان کے سلسلے میں خطبہ شعبانیہ کہ جس کو پیغمبر گرامی اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اختتام ماہ مبارک شعبان پر تلاوت کیا، بیان فرمایا اپنے اصحاب کے لیے، اپنی امت کے لیے کہ کس طریقے سے ماہ مبارک رمضان کا استقبال کرنا ہے، تاکہ آگاہی کے ساتھ، بصیرت کے ساتھ، آمادگی کے ساتھ اس عظیم مہمان کا استقبال کریں۔ جیسے کوئی آپ کے گھر میں مہمان آئے تو اس مہمان کے آنے سے پہلے آپ اپنے گھر کو تیار کرتے ہیں، اپنے گھر کو آمادہ کرتے ہیں، اپنے آپ کو تیار کرتے ہیں، تاکہ یہ جو عظیم اور محترم مہمان ہمارے گھر میں آ رہا ہے، اس کی شان اور اس کے مقام کے مطابق ہم اپنے آپ کو تیار کریں، اپنے گھر کو تیار کریں۔ یہ بھی ایسے ہی ہے، ماہ مبارک رمضان بالکل اسی طریقے سے ہے کہ اس کے لیے آمادگی، اس کے لیے تیاری، اپنے آپ کو آمادہ رکھنا، اپنے آپ کو تیار کرنا، اس مہینے کی عظمت، اس کی برکات اور اس میں جو نعمتیں خدا نے قرار دی ہیں، ان نعمتوں تک انسان اسی وقت پہنچ سکتا ہے کہ جب انسان نے اپنے آپ کو آمادہ اور تیار کیا ہوگا۔ اس لیے اس مہینے کے آغاز میں ہی اور شروع میں ہی تعارف کروایا اس ماہ کا، ایھا الناس انہو قد اقبل الیکم شہر اللہ بالبرکۃ والرحمۃ والمغفرہ، کہ آؤ پہچانو یہ کون سا مہینہ ہے، خدا کا عظیم مہینہ تمہاری طرف آ رہا ہے۔ پچھلے درس میں اس نقطے کو بیان کیا تھا کہ معرفت کا انسان کے عمل کے ساتھ بہت گہرا رابطہ ہے، بہت ہی عمیق رابطہ ہے معرفت کا انسان کے عمل کے ساتھ۔ انسان کا عمل اسی وقت صحیح اور کامل ہو سکتا ہے کہ جب انسان اپنے عمل کی معرفت رکھتا ہو، جس کام کو انجام دینا چاہتا ہے، جس عمل کو انجام دینا چاہتا ہے، اس عمل کی نسبت آگاہی رکھتا ہو، اس کو جانتا ہو، اسی وقت انسان اس عمل کا حق ادا کر سکتا ہے، اور اس عمل سے جو فوائد انسان کو حاصل ہو سکتے ہیں، اسی وقت انسان ان تک پہنچ سکتا ہے جب معرفت کے ساتھ انسان کسی کام کو انجام دے۔ اس لیے ماہ رمضان کو معرفت کے ساتھ گزارنا ہمارے لیے اسی اعتبار سے ضروری ہے کہ تاکہ ہم اس مہینے میں جو خدا ہم سے چاہتا ہے، خدا کو جو مطلوب ہے ہم سے، وہ کام ہم کر سکیں آ کر اس ماہ کے اندر۔ میں چاہتا ہوں، ایک روایت ہے امام رضا علیہ السلام سے
کہ آپ نے وہ روایت جب ماہ مبارک شعبان ختم ہو رہا تھا اور ماہ رمضان کا آغاز تھا تو اس وقت وہ روایت بیان کی. بہت عظیم روایت ہے. اس میں چند دستور بتائے ہیں امام رضا علیہ السلام نے. یہ روایت بحار الانوار کے اندر موجود ہے. آپ کے ایک صحابی ہیں ابا سلط کے مشہد میں ان کا روزہ بھی ہے، زائرین زیارت کے لیے جاتے ہیں. ان کو یہ تعلیم کیے اور ان کے ذریعے سے ہم تک پہنچے ہیں کہ آپ نے ماہ رمضان کا استقبال کیسے کرنا ہے. انشاءاللہ پھر خطبہ شعبانیہ کے ان جملات کی ہم تلاوت کریں گے. کیا کرنا ہے ہم نے اس ماہ رمضان تک پہنچنے کے لیے؟ ابھی بھی 1-2 دن ہے. اگر اپنے آپ کو آمادہ نہیں کیا، اگر اپنے آپ کو تیار نہیں کیا، اگر اپنے دل کی وہ کیفیت نہیں بنائی کہ جو معارف الہی اور معنویت اور نور کو اور نورانیت کو اپنے وجود میں اتارنے کے لیے جس قلب کی کیفیت کی ضرورت ہے، اگر ابھی تک ہم اس جگہ تک نہیں پہنچے تو ابھی بھی ٹائم ہے، ابھی بھی فرصت ہے ہمارے پاس کہ ہم اپنے وجود کو تیار اور آمادہ کر سکتے ہیں. چند چیزیں امام علیہ السلام نے اس روایت کے اندر بیان کی ہیں، توجہ کیجیے گا. یہ ہمارا ماہ مبارک رمضان کو گزارنے کا آپ کہہ سکتے ہیں ایک شیڈول ہے، ایک ٹائم ٹیبل ہے. کس طریقے سے ہم نے اس مہینے کو گزارنا ہے اور سب سے پہلے اس کے استقبال کے لیے ہم نے کیسے آگے جانا ہے. امام فرماتے ہیں کہ اگر آپ نے اس مہینے کو ابھی تک نہیں پایا، ابھی تک اگر آپ اس مہینے کی عظمت اور اگر اس کی اہمیت کو نہیں سمجھ پائے تو آؤ میں آپ کو متوجہ کرتا ہوں کہ یہ مہینہ کیسے ہے. چند کام آپ نے اس مہینے کے اندر کرنے ہیں. سوال کیا سائل نے کون کون سے کام؟ امام فرماتے ہیں وَأَكْثِرْ مِنَ الدُّعَاء، زیادہ دعا کرو. پہلے اگر کم دعا کیا کرتے تھے، اب زیادہ وقت دعا کے لیے نکالو، کیونکہ دعا سے انسان کا خدا سے رابطہ برقرار ہوتا ہے. انسان اپنے دل کی بات دعا کے ذریعے سے خدا کے ساتھ کرتا ہے. خلوت میں انسان بیٹھتا ہے اپنے خالق کے ساتھ، اپنے مالک کے ساتھ، اپنے محبوب کے ساتھ، اپنے معشوق کے ساتھ. انسان راز و نیاز کرتا ہے، اسے پکارتا ہے، اپنے دل کی حالت، اپنی زندگی کو اپنے خدا کے سامنے بیان کرتا ہے، اپنی مشکلات بیان کرتا ہے. سب سے بڑھ کر انسان اپنے خالق سے ہم کلام ہوتا ہے، بات کرتا ہے اپنے خدا کے ساتھ. آج آپ دیکھیں، آج دنیا کی زندگی میں ہم اتنے مصروف ہو گئے ہیں، اتنا دنیا نے ہم کو اپنی طرف متوجہ کیا ہوا ہے کہ خدا کے لیے، خدا کی عبادت اور بندگی اور یاد خدا کے لیے آج انسان کے پاس وقت ہی نہیں ہے. انسان بھول چکا ہے کہ میرا کوئی خدا بھی ہے، میرا کوئی خالق بھی ہے. اس طریقے سے زندگی کا انداز بن گیا ہے کہ ایک لمحے کے لیے بھی انسان اپنی زندگی میں خدا کی ضرورت محسوس نہیں کرتا، دین کی ضرورت محسوس نہیں کرتا، اپنے آپ کو خدا کا محتاج نہیں پاتا.
ہاں جب کوئی مشکل آتی ہے تو اب تھوڑا بہت انسان متوجہ ہوتا ہے، لیکن ماہ مبارک رمضان یہ ایک خصوصی فرصت ہے جس میں ہر انسان کا دل نرم ہوتا ہے. وہ جو گناہوں کی وجہ سے دل پہ سختی طاری رہتی ہے، ماہ مبارک رمضان میں یہ سختی کم ہو جاتی ہے. دل چاہتا ہے کہ میں خدا کی بارگاہ میں حاضر ہوں، بندگی کروں، عبادت کروں. اس لیے امام فرماتے ہیں اکثر من دعا، ایک کام کہا زیادہ دعا کریں، والاستغفار، اور اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کریں، کیونکہ گناہوں کے بوجھ نے دل کو سخت کر دیا ہوتا ہے. گناہ انسان کے دل پہ پردہ ڈال دیتے ہیں، طاری کر دیتے ہیں. جیسے کہ روایت میں ہے کہ جب انسان ایک گناہ کرتا ہے تو اس کے دل میں سیاہ نقطہ بن جاتا ہے. اب جیسے جیسے گناہ انسان کے بڑھتے جاتے ہیں وہ سیاہی پھیلتی جاتی ہے. استغفار وہ چیز ہے کہ جو اس سیاہی کو ختم کر سکتا ہے، جس کے ذریعے سے دل کو پاک کیا جا سکتا ہے. اس لیے کہا گیا ہے کہ خدا سے مغفرت طلب کرے، توبو الی اللہ، اب پلٹ آؤ خدا کی طرف، مغفرت طلب کرو خدا سے اپنے گناہوں کی. دعائے کمیل میں آپ آغاز میں ہی یہ جملات پڑھتے ہیں، خدایا میرے ان گناہوں کو بخش دے جو دعا کو تجھ تک پہنچنے کے راستے میں رکاوٹ ہیں. خدایا میرے ان گناہوں کو بخش دے جن کی وجہ سے تیری نعمتیں مجھ تک نہیں پہنچتی. یہ دوسرا عمل ہے. تیسرا عمل فاستقبل الشہر بالقرآن. امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ قرآن کے ذریعے سے ماہ رمضان کا استقبال کرو. قرآن کے ساتھ، قرآن کو اپنے سینے سے لگا کے، قرآن کو اپنے دل میں اتار کے، قرآن کو اپنی زندگی میں اتار کے، اپنی زبان سے قرآن کی تلاوت کر کے ماہ مبارک رمضان کا استقبال کرو. اتنا عظیم مہینہ جس میں ایک آیت قرآن کی تلاوت کرنے کا ثواب پورے قرآن مجید کی تلاوت کے برابر ملتا ہے. اتنا خدا نے اس مہینے میں قرآن کی تلاوت کو عظیم بنایا ہے، کیونکہ یہ ہے ہی قرآن کا مہینہ، قرآن کی بہار کا مہینہ ہے. ہر چیز کی بہار ہے، اور قرآن کی بہار ماہ مبارک رمضان ہے. عبادت کی بہار ماہ مبارک رمضان ہے. اس لیے قرآن کے ذریعے سے اس مہینے کا استقبال کریں، قرآن کے ذریعے سے اس اللہ کے مہمان کے استقبال کے لیے آگے بڑھیں. چوتھا کام وَتُبْ إِلَى اللَّهِ مِنْ ذُنُوبِكَ، اور جو گناہ کیے ہیں آؤ خدا سے آ کر اس کی توبہ طلب کرو. خدا سے معافی انسان مانگے آگے. اس کے بعد فرماتے ہیں اگر کسی کی امانت آپ کی گردن پر ہے تو ماہ رمضان شروع ہونے سے پہلے پہلے اس کو ادا کر دو. کسی کی کوئی چیز آپ کے پاس ہے، یہ پانچواں عمل. چھٹا کام کیا کرو، اگر کسی مومن کے بارے میں دل میں کینہ رکھتے ہو، حسد رکھتے ہو، نفرت رکھتے ہو، اس کو اپنے دل سے نکال دو. مومن کی شان نہیں ہے
کسی مومن بھائی کے بارے میں دل میں کینہ رکھے۔ 7واں عمل کیا کرو؟ وَلَا ذَنْبًا أَنْتَ مُرْتَكِبُهُ إِلَّا قَلَعْتَ عَنْهُ، فرماتے ہیں کوئی ایسا گناہ نہ ہو مگر کہ اس کو اپنے دل سے اکھاڑ کے باہر پھینک دو۔ جیسے کسان ہوتے ہیں نا، بعض جڑی بوٹیاں کھیت میں اگتی ہیں تو جڑ سے اکھاڑ کے باہر پھینک دیتے ہیں۔ امام فرماتے ہیں اس ماہ مبارک میں گناہوں کو جڑ سے اکھاڑ کے باہر پھینک دو، اپنے دل کی سرزمین کو خالی کرو گناہوں سے، اور آمادہ کرو معنویت کا بیج بونے کے لیے، خدا کی معرفت کا بیج بونے کے لیے، محبت اہل بیت کا بیج بونے کے لیے۔ 8واں عمل کیا کرو؟ وَاتَّقِ اللَّهِ، جب گناہوں سے اپنے دل کو پاک کر لو، خالی کر لو، آزاد کر لو دل کو گناہوں سے، نفس سے، شہوتوں سے آزاد کر لو، دنیا کی محبت سے آزاد کر لو، دنیا کی زنجیروں سے آزاد کر لو، دنیا کے زندان سے آزاد کر لو۔ وَاتَّقِ اللَّهِ، اب اس دل کو تقوی الہی سے پر کرو، منور کرو، آباد کرو۔ اور 9واں کام کیا ہے؟ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ فِي سِرِّ أَمْرِكَ وَعَلَانِيَتِهِ، اب جب تم پاک ہو گئے ہو، اب اپنی فردی زندگی، اپنی اجتماعی زندگی میں آ کر خدا پہ توکل کرو، خدا کے سپرد کر دو اپنی زندگی کو۔ اور 10واں عمل جو کرو، اللہم، یہ دعا مانگو خدا سے، اس دعا کا تکرار کریں عزیزان۔ اللہم ان لم تکن غفرت لنا فیما مضی من شعبان فاغفر لنا فیما بقی منہ، اے خدایا، ہاتھ اٹھا کے خدا کی بارگاہ میں یہ جو 1-2 رات ہے، خدا سے دعا مانگے، طلب کرے خدا سے، اے خدایا اگر تو نے مجھے ابھی تک نہیں بخشا، ابھی تک تو نے مجھے معاف نہیں کیا، یہ شعبان یہ تیرے نبی کا مہینہ ہے، یہ تیرے پیغمبر کا مہینہ ہے، خود پیغمبر فرماتے ہیں الشعبان شہری، شعبان میرا مہینہ ہے۔ خدایا اپنے اس حبیب کی عظمت کا واسطہ دے کے خدا سے طلب کرے، خدا سے مانگے کیا؟ اے خدایا اللہم ان لم تکن غفرت لنا، اے خدایا اگر تو نے مجھے بخشا نہیں ابھی تک، فیما مضی من شعبان، کہ شعبان کے جو دن گزر گئے ہیں اگر ان دنوں میں تو نے ابھی تک مجھے معاف نہیں کیا، فاغفر لنا فیما بقی منہ، تو جو کچھ دن، کچھ لمحات اس مہینے کے بچے ہیں، خدایا ان اوقات میں، ان دنوں میں، ان لمحات میں، ان راتوں میں خدایا مجھے بخش دے۔ یہ وہ کام ہیں کہ جو امام علیہ السلام نے ہم سے طلب کیے ہیں کہ اپنے آپ کو اگر ماہ مبارک رمضان کے لیے آمادہ کرنا چاہتے ہو تو یہ جو میں چند دستور تمہیں بتا رہا ہوں ان پہ عمل کرو، ان کو اپنی زندگی میں اتارو، اور پھر آمادگی اور تیاری کے ساتھ ماہ رمضان کے استقبال کے لیے آگے بڑھو، قدم اٹھاؤ۔ دعا ہے کہ پروردگار عالم ہمیں ماہ شعبان کے ان باقی لمحات میں اپنے آپ کو، اپنے دل کو، اپنے وجود کو، اپنی زندگی کو، اپنے معاشرے کو، اپنے گھر کو پاک کرنے، آمادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔